صحیح ہے، تو انہیں ایسا کر دیا گیا. کہا کہ مولا جب میں گزر رہا ہوتا ہوں کوفہ کے بازاروں سے تو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قذاب کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جس نے امام کے حکم کو مانا نہیں تھا، یہ اس کا بیٹا ہے جس نے سید سجاد کی امامت کا انکار کر دیا تھا. جیسے امام نے سنا، امام کے چہرے پہ جلال آ گیا. امام نے کہا کون کہتے ہیں؟ کہا مولا لوگ کہتے ہیں. اب امام کہتے ہیں سنو، میرے بابا، اچھا دیکھیے امام اپنے حوالے سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کیوں کہنے میرے بابا؟ کیونکہ جو جناب مختار کا زمانہ ہے وہ امامت سید سجاد کا زمانہ ہے. صحیح، تو یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. تو امام نے کہا میرے بابا سید سجاد کیا فرماتے ہیں تمہارے بابا کے متعلق؟ کہا کہ میرے بابا سید سجاد جو ہے وہ تمہارے بیٹے، تمہارے باپ کے متعلق فرماتے تھے کہ تمہارا باپ یعنی مختار ثقفی وہ ہے جس نے اہل بیت اطہار کو راضی کیا ہے، خوش کیا، اس نے ہمیں خوشی پہنچائی ہے، اس کے عمل سے ہم راضی تھے. مل کے ایک صلوات عطیہ کر دیجیے. کہا کہ تمہارا باپ جو تھا وہ، خدا کی قسم بڑا سخت جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، کہ تمہارا باپ ہم اہل بیت اطہار کا محسن ہے. دیکھیے کائنات کے جو محسن ہے وہ اہل بیت اطہار ہے. ہاں ایسا ہی ہے نا بھائی. اور اہل بیت اطہار امام باقر فرما رہے ہیں کہ تمہارا باپ، میرے بابا کہتے تھے ہمارا محسن ہے، اس نے ہم کا احسان کیا. آگے بڑھ کے امام نے کیا جملہ کہا؟ امام نے کہا دیکھو میری شادی ہوئی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام باقر. میری شادی ہوئی ہے اور جو میری شادی، میرے عقد کا جو حق مہر ادا ہوا ہے اس کی رقم تمہارے باپ نے بھیجی تھی. پھر امام فرماتے ہیں جو مختار نے جو رقم تمہارے باپ نے ہدیتاً تحفتاً میرے بابا کو بھیجی تھی، اس رقم سے ہم خاندان اہل بیت کی وہ خواتین جو شادی کی جنہیں ضرورت تھی، جوان تھی، شادیاں نہیں ہو پا رہی تھی، پیسے نہیں تھے، ہم نے اس پیسے سے ان کی شادیاں کروائی ہیں. ہمارے گھروں میں بہت سارے مریض تھے، بیمار تھے، لیکن علاج کے پیسے نہیں تھے، تمہارے بابا نے پیسے بھیجے، ہم نے ان کا علاج کروایا. بہت سارے ہمارے گھر ٹوٹ گئے تھے، مرمت کی ضرورت تھی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، تمہارے بابا نے پیسے بھیجے، ان پیسوں سے ہم نے مرمت کروائی. اب دیکھیے یہ فرما رہے امام کہ یہ تھے تمہارے بابا. ہاں مل کے ایک صلوات عطیہ کر دیجئے. اب آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام. تو خدا کی قسم اب ایک جناب مختار پہ الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ جناب مختار نے بڑا اسراف کیا تھا، یعنی انہوں نے قتل کا سلسلہ بہت زیادہ کیا تھا، مثلا بہت زیادہ لوگوں کو مار دیا تھا. تو آیا ایک آدمی اور امام سے کہنے لگا کہ مولا آپ کیا کہتے ہیں جناب مختار کے متعلق؟ کا کیا مطلب؟ کہ مولا سنا ہے کہ انہوں نے بڑا اسراف کیا تھا، بہت زیادہ لوگوں کو مارا تھا، بہت خون ریزی کی تھی، انہیں تو خون ریزی بہت پسند تھی. امام جعفر صادق کہنے لگے خدا کی قسم اگر ہمارے جد کے انتقام میں، ان کے قاتلوں کے انتقام میں مختار مشرق سے مغرب تک لوگوں کو مارتا پھر بھی کم مارتا. ظلم کم ہوا تھا ان پہ. اگر واقعی ان کے قاتل مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوں، اگر تمام کے سر اڑا دے پھر بھی مختار نے جو ہے کم مارا. اب یہ سرکار کے متعلق آئمہ کے فرامین مل کے صلوات عطیہ کر دیجیے. اب آ جائیے، اب دیکھیے آپ کو جناب مختار کی زندگی سمجھنی ہے یا آپ کو ویسے تاریخ اسلام سمجھنی ہے، کربلا کے معاملات دیکھنے ہیں، چیزوں کو سمجھنا ہے، تو جب تک آپ کوفہ کو نہیں سمجھیں گے نا تب تک بات آگے نہیں بڑھ سکتی. کوفہ کا بڑا اہم کردار ہے. اور بدقسمتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں، جو آدمی وعدہ وفا نہیں ہوتا ہم اسے کیا کہتے ہیں، تمہارا تعلق تو کوفہ سے ہوگا. ہاں ہم مولانا کی مجلس پڑھنے چلے گئے اور سامنے والے داد نہیں دے رہے، ایسا لگ رہا ہے میں تو کوفہ میں پڑھ رہا ہوں. ہاں یہ غلط بات ہے. ہاں یہ غلط بات ہے، یاد رکھیے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کا جو کیپٹل ہوگا وہ کوفہ ہوگا. کوفہ بہترین اہل بیت اطہار کے ماننے چاہنے والوں کا شہر. کوفہ یہ جو کیا گیا ہے کہ کوفہ الکوفی لا یوفی، یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کوفہ اہل بیت اطہار کی چاہنے والوں کا شہر تھا، ہے اور رہے گا. اب کوفہ کے متعلق بہت ساری چیزیں کہ کوفہ، اب دیکھیں کوفہ کو سمجھنا پڑے گا کہ کوفہ کا خود کا سلسلہ کیا ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کوفہ کے متعلق کہا جاتا ہے نا کوفہ، کیونکہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے نا، ایک خراب مچھلی پورے تالاب کو گندی کر دیتی. تو کچھ لوگ ایسے تھے جس کی وجہ سے پورے کوفہ کے متعلق ایسا کہہ دیا گیا. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اگر کوفہ کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے زیادہ اہل بیت اطہار کے باوفا ساتھیوں کا تعلق کوفہ سے تھا. کربلا کے جو شہداء ہیں اگر ان کی فہرست بنائی جائے، سب سے زیادہ جن کا تعلق ہے وہ کوفہ کے ملیں گے. مولا کائنات نے جو جنگیں کی ہیں ان کے چاہنے ماننے والے جو سب سے آگے ہوتے تھے وہ سارے کوفہ کے لوگ ہوتے. تو کوفہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا مرکز رہا ہے. کوفہ والا معاملہ ایسا نہیں ہے. اب آگے آئیے، کوفہ جو ہے خود کوفہ کے بارے میں کیا ہے، کوفہ کیسے بنا، کوفہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ تو عرض کر دیا کہ مولا کائنات نے جو جنگ جمل، جنگ صفین میں جو چاہنے والے امام کے تھے، اول صف میں جو تمام شہداء تھے وہ سارے کوفہ کے تھے. کربلا میں بہت بڑی تعداد کوفی حضرات کی تھی. اب کوفہ بنا کیسے یہ سمجھنا ضروری ہے. 17 ہجری تک جو عرب کا نقشہ تھا اس میں کوفہ کا کوئی وجود نہیں تھا. امن بھائی، نیسم بھائی، 17 ہجری تک کوفہ کا کوئی وجود نہیں تھا. 17 ہجری کے بعد کوفہ بننا شروع ہوا. اچھا، رسول خدا کی رحلت کے 6 سال کے بعد کوفہ کا شروع ہوا بننا. کیوں بنا، اس کی وجہ سنیے. اب دیکھیے ابتدائی اسلام میں 2 امپائر تھے. ہاں، طاقت کے ستون جو تھے 2 تھے. ایک تھا روم تھا، اور دوسرا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایران. پرشین امپائر تھا اور رومن امپائر تھا. یہ 2 طاقت کے منبع تھے، طاقت کی بہت، یعنی سپر پاور کہہ لیجیے. اب دوسرے صاحب جوش میں آ گئے. انہوں نے کہا بھائی اسلام کی حدود بڑھانی ہے. ہاں، ہمیں اسلام. یاد رکھیے گا رسول خدا نے جو ہے نا وہ کردار پیش کیا، تلوار پیش نہیں کی. جو ان صاحب نے نا ہمارے ہاں بڑا، جب ان کے فضائل سنائے جاتے ہیں نا، آپ جائیے تو وہ کہتے ہیں بھائی اسلام یہاں تھا. اسلام کو انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. ایران تک اسلام چلا گیا، وہ روم تک اسلام چلا گیا. کیوں گیا؟ تم نے جنگیں کی ہیں، تم نے حملے کیے ہیں. رسول نے تو کوئی حملہ نہیں کیا. رسول نے 40 دن کردار پیش کیا، پھر دعوت دی ہے. اگر رسول کو بھی پتا ہوتا تو ڈنڈا ہل ہے تو سب سے بڑا ڈنڈا رسول کے ہاتھ میں ہوتا. لیکن نہیں بھائی، کردار ہے. یہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا بھائی اسلام کی حدود بڑھانی، ہم لے جاؤ. اب دیکھو یہ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ اسلام جو ہے صاحب نے پھیلایا ہے ایران تک. اب سنیے، ایران پہ کرنا تھا حملہ. ایران سپر پاور تھا، ایران پہ حملہ کرنا. مدینہ میں لوگ جمع ہونے لگے، فوجی جمع ہونے لگے. یہ بھی ان کا کریڈٹ نہیں بنتا. سنیے، فوجی جمع ہونے لگے، بہت سارے فوجی جمع ہونے لگے. بھائی ایران پہ حملہ کرنا ہے، ایران پہ حملہ کرنا ہے. اچھی بات ہے، ہزاروں کا مجمع لگ گیا. اب اسے لیڈ کون کرے؟ جیسے بات آئی کہ لیڈ کرنا ہے تو سارے پیچھے ہٹ گئے. ایسے دوڑنے کے تو یہ لوگ ماہر ہیں نا بھائی. ہاں، کہا بھائی لیڈ والا معاملہ نہیں کرے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی، علی بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے، برا تو نہیں لگ رہا نا؟ نہیں لگ رہا تو ایک سلوات پڑھائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی. اب دیکھیے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران میں ایک بادشاہ تھا، ایران میں ایک پہلوان تھا، اس کا نام تھا رستم. آپ نے سنا ہوگا رستم. بڑا بہترین پہلوان تھا، شجاع ترین پہلوان تھا، بہت عالیشان پہلوان اور طاقتور پہلوان. اب جو سربراہ بنے گا وہاں سے وہ لیڈ کرے گا، دونوں کا ٹاکرا ہوگا اور معاملات خراب ہو جائیں گے. اب لوگوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں بنیں گے سربراہ. اتنے میں ایک مجاہد، ایک مرد مجاہد، ایک شجاع ترین آدمی، اس نے کہا میں کروں گا لیڈ. ان کا نام کیا تھا؟ ابو عبیدہ ثقفی، جناب مختار کے والد. یہ جو ایران فتح ہوا ہے، اسلام گیا ہے، یہ جناب مختار کے والد کا کریڈٹ ہے. وہ صاحب تو بس جو ہے سیٹ پہ بیٹھے تھے. سمجھ لیں آپ؟ اللہ والا کو نے کہا بھائی میں کروں گا. وہ بھائی ان کی سربراہی میں بھیج دیا گیا قافلہ. اب بھائی مسلمان جو ہے وہ دین کے جذبے سے سرشار، انہوں نے خوب حملہ کیا. ایرانی پیچھے گئے. اتنے میں ایرانیوں نے کیا کیا؟ میدان جنگ میں ہاتھی اتار دیے. ہاتھیوں، مسلمانوں نے پہلے ہاتھی دیکھے نہیں تھے. اب جہاں آگے تھے پیچھے ہٹنے لگے. اب اس سے پہلے کہ ہار جاتے، جناب ابو عبیدہ ثقفی اپنے ناکے سے، اپنے گھوڑے سے اترے اور تلوار لے کے ہاتھیوں پہ حملہ آور ہو گئے.
اب مسلمانوں کو بھی جوش آیا، کرتے کرتے بہرحال کافی معاملات حل ہو گئے۔ ایک بکھرے ہوئے ہاتھی نے اپنے پیروں سے جناب ابو عبیدہ ثقفی کے سینے پہ حملہ کیا، سینے پہ پیر مارے، اور اسی حملے کی وجہ سے جناب ابو عبیدہ ثقفی شہید ہوئے۔ تو یاد رکھیے، شجاع باپ کا شجاع بیٹا ہے یہ، ہاں، بھاگنے والا نہیں ہے، فرار نہیں ہے، قرار ہے یہ۔ اچھا، ان کی زوجہ بھی گئی ہوئی تھی ایز اے نرس، صحیح ہے، کہ وہاں جو مریض ہوں گے ان کی تیمارداری وغیرہ کریں گے۔ جب انہیں پتہ چلا ان کے سامنے ان کے شوہر کو اس طرح شہید کیا گیا، جب انہوں نے ان کے لاشیں کو لیا اور آئی اپنے خیمے میں اپنے گھر میں، دیکھا اور خدا کا شکر بجا لایا، اور بڑا عجیب جملہ کہا کہ میں اس واسطے خدا کا شکر بجا لاتی ہوں، جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میرے شوہر کے سینے پہ نشان تھا، پشت پہ نشان نہیں تھا۔ سمجھ لیں، سینے پہ نشان تھا، پشت پہ نشان نہیں تھا۔ تو یہ ہے آپ کا، اللہ بھلا کرے، کیا ہے، ایران کا معاملہ۔ واضح ہو رہی ہے، انشاءاللہ 8-10 گھنٹوں تک معاملہ جائے گا تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب ایران کو فتح کر لیا، ہاں، اللہ بھلا کرے، آپ کا پرشین امپائر کو فتح کر لیا، رومن امپائر کو فتح کر لیا، صحیح ہے۔ اگرچہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اسلام کا، رسول خدا کا یہ میسیج نہیں ہے، یہ پیغام نہیں ہے کہ ڈنڈا اور تلوار لے کے ہر جگہ پھیل جاؤ اور دین کھڑا، یہ تو طالبان کی فکر ہے نا بھائی، جس کے اگینسٹ ہم کھڑے ہیں، بھائی کردار پیش کرو۔ بہرحال اب اسلام چلا تو گیا، اب دیکھیے جہاں آپ ڈنڈے کے زور پہ معاملات کرتے ہیں وہاں روز نہ روز ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بغاوت کھڑی ہو جاتی ہے، ممکن ہے نا، روز کوئی بغاوت کھڑی ہو گئی، صاحب کھڑے ہو گئے، ان کے پاس 10 لوگ ہیں، یہ کیا ہم پہ ظلم کیا ہے، ہاں، روز ایسا ہوتا تھا۔ اب جیسے یہ ایسا معاملہ ہوتا تھا، قاصد آتا تھا مدینہ، بھائی روم میں مسئلہ ہو گیا، وہ یہاں سے جب قافلہ جب تک وہاں جاتا تھا، پہلے 10 لوگ تھے، ان کے قافلے کے پہنچتے پہنچتے 50,000 لوگ ہو جاتے تھے مسئلہ، کیونکہ کافی لمبا ڈسٹینس تھا۔ اسی طرح اگر ایران میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا، خراسان میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جب تک پیغام آتا اور یہاں سے لشکر تیار ہوتا، آمادہ ہوتا، جاتا، تب تک اللہ بھلا کرے معاملہ بہت پھیل جاتا۔ اب 10 لوگ ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، انہیں سنبھالنا اور 100 افراد کو سنبھالنا، آسمان زمین کا فرق۔ اچھا، اب انہوں نے سوچا کہ بھائی کوئی ایسی فوجی چھاؤنی بنائی جائے جو ایران اور روم کے قریب ہو، تاکہ جب بھی کوئی اس طرح کی بغاوت ہو، وہ فوجی چھاؤنی کا عام طور پہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت جو ہے سپاہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں، بس انہیں کال کرنی ہے کہ بھائی معاملہ ہو گیا، آپ پہنچے، اور وہ پہنچ جاتے۔ انہوں نے انتخاب کیا نہر فرات کے کنارے، ایک نخلستان تھا، ایک صحرا تھا، جنگل تھا، بیابان تھا، اسے انہوں نے چوز کیا کہ یہ جگہ اچھی ہے، ایران سے بھی قریب ہے اور تمہارا روم سے بھی قریب ہے، انہوں نے جگہ کا انتخاب کر لیا۔ اب جیسے انہوں نے جگہ کا انتخاب کیا، عارضی طور پہ وہاں خیمے لگا کے لوگوں کو، فوجیوں کو رہنے کے لیے دے دیا گیا، 1,00,000 فوجی وہاں رہنے لگے۔ یہ ہے کوفہ، یہ کوفہ بن رہا ہے، صحیح ہے، 1,00,000 فوجی ہر وقت وہاں پہ موجود ہوتے تھے، عارضی خیمے لگے ہوتے تھے، وہاں وہ موجود ہوتے تھے، ان کے بیوی بچے بھی موجود ہوتے تھے۔ جیسے روم سمجھیے یا ایران سمجھیے، وہاں کوئی بغاوت ہوتی تھی، ان تک قاصد آتا تھا، یہ اپنا بوریا بستر، کیونکہ عارضی گھر ہوتے تھے، خیمے کے گھر ہوتے تھے، وہ سب لپیٹتے تھے، ناکوں پہ رکھتے تھے اور پہنچ جاتے تھے۔ ایران جانا ہے، روم جانا ہے، وہاں 2-4-10 دن، مہینہ 2 مہینے بغاوت ختم ہوئی، واپس آ گئے۔ تو یہ ان کی زندگی تھی۔ تقریباً سارے جو ہے اکثریت وہ عرب النسل کے انتہائی شجاع بہادر ترین لوگ تھے، صحیح، یہ ہے۔ چلتا رہا اسی طرح سلسلہ۔ ایک بار کیا ہوا، آگ لگ گئی، صحیح، آگ لگی، سارے خیمے جل گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، بانس کی مدد سے کچھ بہتر اور خیمے اور گھر ٹائپ کے عارضی گھر بنا لیے، اس میں یہ لوگ رہنے لگے۔ پھر کیا ہوا کہ فروس آنے لگے یہاں پہ، یعنی کہ فارسی آنے لگے۔ پہلے تو یہ تقریباً عرب تھے، 1,00,000 کا لشکر تھا، فارسی آنے لگے۔ پھر کچھ وقت کے بعد دیگر جو عرب قبائل تھے ان کے لوگ بھی یہاں آ کے آباد ہونے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو باقاعدہ شہر بنانا شروع کیا۔ شہر بنا کون رہا تھا؟ ثانی بنوا رہا تھا شہر، تاکہ ایران کو اور روم کو کور کیا جائے۔ پکے گھر بنا دیے گئے لوگوں کے، ایک اچھی خاصی آبادی ہوگی، قبائل کے لوگ بھی ہیں، 1,00,000 فوجی لوگ بھی ہیں، اکثریت ان کی ہے، کچھ ایرانی فارسی لوگ بھی ہیں، اور پکے گھر ہیں۔ اور یہ اسلام کا سب سے پہلا اور منظم ترین شہر تھا۔ کہتے ہیں اس میں جو مسجد بنی تھی، اس مسجد میں ایک وقت میں 60,000 لوگ نماز پڑھ سکتے تھے اس زمانے میں، ہاں ایسا تھا۔ جو سب سے سیف ایریا تھا وہاں انہوں نے اسلحہ خانہ بنایا، تاکہ ایسا ہوگا حملہ ہو تو سب سے پہلے اسے نشانہ نہ بنایا جائے، بالکل سائڈ پہ، اس طرح کر کے کہاں گلی بنانی ہے، کہاں گھر بنانا ہے، کہاں گراؤنڈ بنانا ہے، بڑے منظم طریقے سے۔
عمر سعد کا باپ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا، سعد ابن ابی وقاص جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا تھا کوفہ میں رہ کے، اور وہاں سے احکام جو ہے وہ ثانی دے رہا تھا۔ اس طرح اس شہر کو بنایا گیا، صحیح ہے۔ اب یہ شہر تو بن گیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا جو فوجی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ یہ بڑے تلخ لوگ ہوتے ہیں، بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بہت زیادہ لڑنے لگے نا، اسے کہتے ہیں تو فوجی لگ رہا ہے بھائی، ہاں بڑے سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں مطلب یہ زیادہ وہ جو ہے بات کرنے میں، وہ کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی دو لڑکے بات چیت کر رہے تھے، ان کے قریب سے ایک صاحب گزرے، انہوں نے کہا بھائی جب لڑائی سے مسئلہ حل ہو رہا ہے تو بات چیت کیوں کر رہے ہو، لڑو، معاملہ حل کرو۔ مل کے ایک سلوات دیا کر دیجیے۔ اچھا مل کے ایک سلوات دیا کر دیجیے۔ اچھا تو ان کا ایک خاص مزاج تھا، بڑے لڑائی جھگڑے والے لوگ، بالکل مطلب کسی کی مانتے نہیں تھے، اور بڑے سخت لوگ تھے۔ اس وجہ سے اکثر ثانی بھی پریشان رہتا، بلکہ پورا عالم اسلام، تمام تحریکی، ہر آدمی کوفہ سے پریشان رہتا تھا۔ یہ ہے کوفہ، سمجھ میں آیا کس طرح کوفہ بنا؟ اس میں اکثریت کن کی تھی؟ وہ جنگجو لوگوں کی تھی، لڑائی جھگڑے والے لوگوں کی تھی، جو ہر وقت جو ہے ایران اور جو ہے روم کے معاملات دیکھتے تھے۔ اچھا بھائی یہ استقبال کس طرح کرتے تھے؟ اچھا ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی، اتنے لڑائی والے لوگ ہوتے تھے، اتنے سخت گیر لوگ ہوتے تھے، یہ مطلب کسی بھی حاکم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہر دوسرے دن انہیں نیا حاکم چاہیے ہوتا۔ جیسے کوئی حاکم آیا، ایک دو دن میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، بس چینج کرو، وہی نیا حاکم چاہیے، ایسا ان کا معاملہ تھا۔ ہاں تو اس طرح کا ان کا سلسلہ تھا۔ اور اگر کوئی حاکم انہیں پتہ چلا کہ مدینہ سے کوئی حاکم آ رہا ہے، ہمارے لیے والی بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اور یہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرے، بھائی اچھا آدمی نہیں ہے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اسے کوفہ میں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ہاں کوفہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر پتھر مارنے لگ جاتے تھے، وہ بیچارہ خود ہی واپس چلا جاتا تھا۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ تو اچھا مولا کائنات نے ان کی تعریف کی، اچھا مذمت بھی کی، وہ بعد والا معاملہ، پہلے تعریف کی۔ ایک مقام پہ امام نے فرمایا کہ میں کوفہ کے لوگوں کی تعریف کرتا ہوں اس اعتبار سے کہ حملہ کرنے کی جو جرأت، جو کمال ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ جنگجو تو تھے اور لڑائی والے معاملات تو تھے، امام نے اس حوالے سے ان کی وہ کی تعریف۔ ثانی اکثر ان کے مزاج کی وجہ سے ان سے ڈرتا رہتا تھا، پریشان رہتا تھا۔ ایک بار بہت پریشان تھا، اکبر نے پوچھا بھائی کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو کوفہ ہم نے آباد تو کر دیا ہے، ہاں 1 لاکھ اب تو زیادہ آبادی ہوگی، جنگجو ہیں، انہوں نے مدد بھی کی روم اور ایران کے معاملات کے لیے، لیکن اب وہ جو ہے وبال جنگ بن گئے۔ اب ہوتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ بھی بہت سارے لوگوں کو کھڑا کر دیتی ہے، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں پھر وہ ڈرنے لگ جاتی ہے، وہ یہ کیا کر دیا ہم نے، ہمارا ملک تو ایسے ہی چلتا ہے نا بہر۔ تو وہاں بھی ایسے ہی تھا، بنا دیا، اب ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، وہ اب کیا کریں؟ تو وہ بہرحال اس طرح اکثر و بیشتر پریشان رہتا تھا۔ خلیفہ ثالث کے بارے میں ملتا ہے، خدا لعنت کرے، بہرحال وہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے جو ہے ایک آدمی کو بھیجا حاکم بنا کے، بھائی تم جاؤ اور تم والی ہو آج کے بعد کوفہ کے۔ انہوں نے اندر ہی نہیں گھسنے دیا، ایسی کی تیسی اس کی، ہاں نہیں آنے دیں گے ہم، اور پتھر مارے اور اسے بھگا دیا۔ حتیٰ کہ حاکم شام ایک بار اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ بھئی یہ کوفہ جو ہے بہترین جنگجو لوگ ہیں، بہترین تلوار چلانے کا ہنر ہے، اگر ان کو ہم نے خرید لیا نا تو ہم بہترین ہر جگہ حکومت کر سکتے ہیں۔ تو وزیر نے کہا بھئی ان کو خریدنا آسان ہے لیکن انہیں سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے، ہاں یہ کسی کے نہیں ہوتے، جب ان کا دماغ گھومے گا کہیں سے کہیں نکل جائیں گے۔ اور حتیٰ کہ حاکم شام لعین نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت میں کیا لکھا تھا سنیے گا، ہاں دیکھیں کوفہ کیا ہے، ذرا سمجھیے کوفہ۔ اس نے بس یہ آخری بات ہے، اس نے باقاعدہ ایک خط لکھا تھا، وصیت لکھی تھی کہ بھائی دیکھو ہر ایک سے جنگ لڑ لینا، اس سے جنگ چاہتے ہو لڑ لینا، میں نے بہت مال جمع کر لیا، بہت پیسہ ہے تمہارے پاس، جہاں پیسہ لوٹانا ہے جنگ کرنی ہے سب کر، لیکن کوفہ والوں سے کبھی جنگ نہیں لڑنا۔ اگر ان سے جنگ لڑو گے تو تمہارا اقتدار خطرے میں آ جائے گا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنی وصیت کے جملے میں یہ تک لکھا کہ اگر یہ بولے نا دن میں ہمیں یہ حاکم چاہیے، رات میں یہ چاہیے، وہ بھی کر دینا۔ بھائی لوگ چل گئے، کہا کہ اگر وہ دن کا الگ اور رات کا الگ حاکم چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، مل کے ایک سروات دیا کر دیجیے۔